سیدھی سادھی آیت. تو یہ پوری دنیا میں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، رات دن شراب جوا یہ وہ تمام برائیاں ان میں موجود ہیں، یہ مسلمان بھوک مر رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یا تو مانو کا اپنے قرآن کو سمجھا نہیں. اگر قرآن سمجھ میں آتا اور یہی رزق کی معنی ہے کھانا پینا، تو کھانا پینا تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے بھی نہیں. گندم بھی وہاں سے آتی ہے. آئیے دیکھیں کہ رزق یہاں، رزق سے مراد کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں، لغت سے نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ زاریات میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. دیکھو یہ علم، یہ عقل، یہ ایمان مومنین کا رزق ہے. کتنا بڑا جملہ کھا گئے ہو. نعرہ حیدری. مومنین کا کیا رزق ہے؟ علم، عقل، ایمان. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جس نے بھی میرے علی کو چھوڑا پہلی سزا یہ ہوگی کہ ان کے پاس عقل نہ ہوگا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بزرگ؟ عبدالحکیم یہ ہے. ابھی آ رہی ہیں، میں جان بوجھ کر کہا آپ پڑھے لکھے ہیں، کل اس کو صحیح رکھنا. صحیح نہیں ہے. درود پڑھے محمد آل محمد پر. بند ہو جاتا ہے بھائی، بند ہو جاتا ہے. آج 6 تاریخ ہے، آپ سے لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں ہو رہا. میں نے کیا میں سینسیٹیو ہوں مجلس پر نہیں. آپ کو پتا نہیں ہے میرے یعنی پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. میرے حیدرآباد کے آدمی ہیں، کراچی کے آدمی ہیں، نواب شاہ کے آدمی ہیں. ان کو پتا میں بڑا سینسیٹیو ہوں. ہمارے سن میں قومی سردار ہیں، لیکن اگر انتظام صحیح نہیں ہوتا میں ممبر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. یہ میں نے یہاں صبر کیا ہے 4 برس. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ بڑا سینسیٹیو میرے دوستوں. میں خون دیتا ہوں، میں مجلس میں خون دیتا ہوں. تو رزق سے کیا مراد ہے؟ عقل، ایمان، علم. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جس نے بھی علی کو چھوڑا تو میری پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایمان نہ ہوگا. وہ پہلے نمبر کا بے ایمان. نعرہ حیدری ہے. وہ بے عقل ہوگا، وہ بے عقل ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت میں اس کو اٹھاؤں گا اندھا کر کے. اندھا کر کے. ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یہ کافر، یہ کافر. تو یہ کافر تو کافروں کے پاس تو مال بڑا ہے. تو پھر تو مجھے سمجھاؤ. نہیں اب دیکھیں اگر کافر ہوتے تو یہ نہ کہتے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اے پروردگار، اے میرے پروردگار. پتا چلا کافر نہیں ہے. اے میرے بات کرو میرے بھائی. آنکھوں میں نیند کیوں آ گئی ہے؟ ساری رات دن میں جاگتا ہوں. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اے میرے پروردگار میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آج تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. سر نہ ہلائے میرے خاموش بھائی. اے میرے پروردگار دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. ہاں میں نے تمہیں قال کذالک. صحیح جو تو کہتا ہے صحیح. اللہ انکار نہیں کر رہا.
اللہ کر رہا جو تو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اتت کا آیاتنا فنسیتھا فکذالک یوم تنسیٰ، میں نے تمہارے پاس 14 اپنی آیتیں بھیجی تھی، جب تو نے میری آیتوں کا قدر نہ کیا تو میں تمہاری قدر کیوں کروں؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اسی لیے آج پھر اس کو میں چھپا رکھتا ہوں، کل دکھاؤں گا جہاں میرا نتیجہ نکلے گا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ہاں، رات بھر سوچنا، پھر یہ دکھاؤں گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا علی سے کہاں بھاگو گے؟ علی سے کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ ہر جگہ علی ہوگا، اور سلام ہو اسی ابو طالب اور علی پر اور خاندان ابو طالب پر، جن کی وجہ سے آج بھی دین ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں۔ ہاں زاداران حسین، کیا علی کی بیٹیاں اس قابل تھی کہ ننگے سر بازار میں آ جائیں؟ ارے کیا ابو طالب کی بہو اور بیٹیاں اس قابل تھی کہ ننگے سر بازار میں آ جائیں؟ ہاں زاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں حیران ہوں، علی کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں حیران ہوں اسی بات پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے، میں مانتا ہوں تھوڑی سی بارش پڑی ہم بھاگے، ہاں قبلہ یہ انسان کی فطرت ہے، تھوڑا سا ٹائم اوور ہوا ہمیں نیند آنے لگتی ہے، لیکن سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، سلام ہو علی کی بیٹیوں پر۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، زوار میری گواہی دیں گے کہ وہاں جہاں یہ شام میں قید تھے وہاں تو چھت بھی نہیں تھی، چھت بھی نہیں تھی، اور ایک دن نہیں پورا 1.5 برس زندان میں رہے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جب 1.5 برس زندان میں رہے ہوں گے تو گرمی بھی پڑتی ہوگی، سردی بھی پڑتی ہوگی۔ میں نے تو یہی پڑھا کہ جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن قید خانے میں بھاگتے رہتے تھے، کبھی اس دیوار کے سائے میں، کبھی اس دیوار کے سائے میں۔ اور میں نے تو یہ پڑھا، میں نے علماء سے سنا کہ سید سجاد اور اس کا بیٹا باقر دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ میں علماء سے سنتا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو آنکھوں سے دیکھا، ارے میں نے قید خانہ تو اتنا چھوٹا ہے جہاں بیویوں کو سونے کی کیا بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی، ساری رات بسر کرتی تھی، اور سید سجاد اور اس کا بیٹا دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ تاریخ اسلام میں کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں کہ قبلہ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک کردار ہے جناب عباس کا، اور ایک کردار ہے اصغر کی ماں رباب کا۔ علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سید سجاد فرماتے ہیں کہ اور بیویاں تو ایسی تھی کہ بیٹھے بیٹھے بھی کبھی آنکھیں بند کر دیتی تھی، لیکن میں دیکھتا تھا کہ جب رات گزرتی تھی اور فجر کی آذان کا وقت قریب آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میری ماں رباب کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں پوچھتا تھا اماں کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو رو کر فرماتی تھی مجھے اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے، مجھے اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے۔ ہاں زاداران حسین، سلام
بیٹیوں پر گرمی میں آج بھی وہ موجود جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے 15 آذانیں سنی تھی، 15 آذانیں سنی تھی۔ ارے ہم پیاسے نہیں، علی کی بیٹیاں پیاسی تھی۔ ارے ہم پیاسے نہیں، بھوکے نہیں، پھر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں پر کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔